اچھا یہ جو آپ نے سنا شرمیلا صاحبہ, آئی تھنک اٹ ڈزنٹ لیو می ود اے کوسچن, آپ کے یو ہیو اے لاٹ ٹو ریسپونڈ ٹو. دیکھیں بات یہ ہے کہ آف کورس پی ٹی آئی از گوئنگ ٹو پلے دس اپ بیکاز اٹ سوٹس دیم. اور ویسے بھی یہ ہمیشہ جب بھی بات کرتے ہیں تو حقائق کے بالکل منفی کرتے ہیں. یہ ان کا طریقہ کار رہا ہے سیاست کا. پہلی چیز تو یہ ہے کہ جس طرح میں نے پہلے کہا کہ صدر مملکت کے پاس وہ اختیار ہی نہیں ہے کہ وہ کسی منصوبے کی منظوری دیں یا نہ دیں. ان کو مختلف اوقات پہ مختلف پروجیکٹ پہ ضرور بریفنگز ملتی ہیں اگر وہ چاہیں تو. اور منظوری دینا کسی بھی پروجیکٹ کا وچ انٹیلز بلینز آف روپیز, وہ تو صدر کے اختیار میں ہے ہی نہیں نا. ہی از ناٹ دا ایگزیکٹو ہیڈ آف دی گورنمنٹ, وہ تو پرائم منسٹر ہیں. ایکنک کے ہیڈ جو ہیں وہ دوسرے ہیں. اچھا اب بات یہ ہے کہ کنال کی جہاں تک بات ہے, ہم اس بات سے بالکل انکاری نہیں ہے کہ کوآپریٹ فارمنگ ہونی چاہیے اور ریگستان کو بھی ہرا بھرا ہونا چاہیے, اس میں بھی فصلیں اگنی چاہیے. لیکن اس کا دار و مدار تو اس بات پہ ہے نا کہ اگر آپ کے ملک میں پانی ہو, پانی تو ہے ہی نہیں آپ کے ملک کے اندر, بارشیں کم ہوئی ہیں اور 62% بارشیں کم ہوئی ہیں. اور پیشن گوئی یہ اب پاکستان کا ادارہ جو پی ایم ڈی ہے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ 3 صوبے جو ہیں وہ قحط سالی کی طرف جا رہے ہیں. واٹر اویلیبلٹی رپورٹ کے اوپر سندھ کا جو ریپرزینٹیٹو تھا ارسامے, اس نے تحفظات اٹھائے اور اس نے ویٹو کیا. اس کے باوجود واٹر اویلیبلٹی رپورٹ لے لی گئی. اب آپ یہ کہتے ہیں کہ جی جو فلڈ واٹر ہے, فلڈ واٹر کی بنیاد پہ جو سال کے 2 مہینے میں ہوگا نا, جولائی اگست کے اندر, کہ وہ اس فلڈ واٹر سے ہم ریگستان ہرا بھرا کریں. اچھا, اور وہ بھی بارشیں نہیں ہو رہی ہیں تو وہ فلڈ واٹر بھی نہیں ہونا. تربیلا جو ہے اٹ ہیز ہٹ ڈیڈ لیولز. آپ کے پاس پانی نہیں ہے. انڈس ڈیلٹا کو سروائیو کرنے کے لیے 8.6 MAF چاہیے آپ کو منیمم ریکوائرمنٹ ٹو گیو ڈیلٹا لائف. پچھلے 10 سال سے وہ منیمم لیول پہ چل رہے ہیں. آپ نے بالکل, آپ نے بڑا کلیئرلی آئیڈینٹیفائی کیا آپ نے اس نہیں مونا, دیکھیں انہوں نے تو ایک سیاسی اعتبار سے پردے کے پیچھے کی جو باتیں, نہیں یہ تک انہوں نے کہا سیاسی نہیں, ہم دیکھیں پیپلز پارٹی کا جو قد ہے نا, وہ ہم اس کو کسی وی ڈونٹ انفورس ان اینی باڈیز فیس کہ کیا ہے. پیپلز پارٹی کا جو اسٹریٹ پاور ہے, پیپلز پارٹی کے جو جالیاں ہیں, وہ کسی بھی معاملے پہ اگر وہ سندھ کے یا پاکستان کے کسی بھی حصے کے خلاف, پاکستان کی عوام کے خلاف ہوگا تو ڈٹ کے کھڑے ہو جائیں گے. ہم وہ لوگ ہیں جنہوں نے جیلیں کاٹی ہیں, کوڑے کھائے ہیں, شہادتیں نوش کی ہیں. دنیا میں ایسے کارکن کسی جماعت کے نہیں ہیں کہ اگر بم پھٹے تو وہ دور بھاگنے کی بجائے اپنی لیڈرشپ کے پاس بھاگیں اور شہید ہوں. یہ جو جالے ہیں اور یہ جو کمٹمنٹ ہے نا پاکستان سے, پاکستان کی جمہوریت سے اور ہماری لیڈرشپ سے, یہ کسی اور جماعت میں نہیں ہے. سو ڈونٹ چیلنج اس کہ ہم کیا کر سکتے ہیں کیا نہیں کر سکتے. یہ ڈونٹ چیلنج اس. دیکھیے بات یہ ہے, ہم ایک بڑی پرامن جماعت ہیں, ہم قربانیاں ضرور دیتے ہیں لیکن اسے ہماری کمزوری نہ سمجھیں. ہم قربانیاں دیتے ہیں اس ملک کی عوام کی خاطر. یہ لوگ یہ چیزیں نہیں سمجھ پائیں گے بیکاز یہ گراس روٹ لیول کی جماعت نہیں ہے. انہوں نے یہ بھی بات کی نا شرمیلا صاحبہ کہ آپ لوگ جو کہتے ہیں, ہمایوں صاحب کہہ رہے ہیں کہ جو سیٹیں پی ٹی آئی سے چھینی گئیں اور آپ کو دی گئیں سندھ میں, انکلوڈنگ مطلب پروونشل سیٹس اینڈ نیشنل اسمبلی سیٹس, وہ بھی کہتے ہیں وہ بھی اس ایک انڈرسٹینڈنگ کے تحت آپ کو oblige کیا گیا, تو آپ تو اس سے بالکل بھی ٹس سے مس نہیں ہو سکتے. there are no ifs and buts about it. یہ تو یہ کلیم کرتے ہیں, یہ تو یہ بھی کلیم کرتے ہیں نا کہ اس ملک میں, یہ تو یہ بھی کلیم کرتے ہیں نا کہ اس ملک میں اگر فرشتے ہیں تو وہ پی ٹی آئی کے اندر ہیں, باقی تو سارے چور ڈکیت ہیں. یہ تو یہ بھی کلیم کرتے ہیں کہ اس ملک میں اگر یہ جیت جائیں تو وہ صاف اور شفاف الیکشنز ہیں, اور اگر یہ ہار جائیں تو دھاندلی ہوئی ہے. 2018 میں کیا ہوا, کس طرح آر ٹی ایس بیٹھا, کس طریقے سے یہ امپائر کی انگلی پہ آئے, تو اس پہ تو یہ ڈسکس ہی نہیں کرتے. ایک زمانہ تھا جب ہم سراپا احتجاج ہوتے تھے پارلیمان کے اندر کہ ہمارے پاس تو فارم 45 ہے ہی نہیں.